بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آج کا ولاگ۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے معاملے پر بات کریں گے جس نے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے اور امریکہ، چین، ایران اور یورپ کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ایک بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سے تجارتی تعلق رکھنے والے تمام ممالک سے آنے والی اشیاء پر 25% ٹیرف فوری طور پر نافذ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کے مطابق یہ اقدام ایران میں حکومت مخالف مظاہروں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کے رد عمل میں اٹھایا گیا ہے۔ ناظرین، اس فیصلے کا سب سے زیادہ اثر چین پر پڑتا ہے کیونکہ اس وقت چین ایران کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ ناظرین، امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی تعلقات دنیا کے سب سے بڑے معاشی تعلقات میں سے ایک ہیں۔ سن 2024 میں دونوں ممالک کے درمیان کل تجارت کا حجم تقریباً 688 ارب ڈالر تک پہنچا، جو 1979 کے مقابلے میں 275 گنا زیادہ ہے۔ خاص طور پر چین سے امریکہ کو برآمد ہونے والی اشیاء میں چند بڑی چیزیں شامل ہیں، جن میں الیکٹریکل اور الیکٹرانک کا سامان بھی شامل ہے، جیسے موبائل فونز، کمپیوٹرز اور ڈیجیٹل آلات، جو سب سے زیادہ حصہ رکھتے ہیں۔ مشینری اور تکنیکی آلات، صنعتی مشینیں اور پرزے، فرنیچر، کھلونے، کپڑے اور پلاسٹک کے اشیاء جو بڑی مقدار میں امریکہ میں جاتے ہیں۔ امریکی امپورٹس میں چین سے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ 2024 میں امریکہ نے چین سے تقریباً 439 ارب ڈالر کے سامان برآمد کیے، جن میں الیکٹرانکس، گھریلو آلات، موبائل فونز اور دیگر اشیاء شامل ہیں۔ دوسری طرف امریکہ سے چین کو بھی برآمدات قابل ذکر ہیں، جن میں سویا بینز اور زرعی مصنوعات شامل ہیں۔ اسی طرح فضائیہ کے پرزے، دوائیں اور دیگر صنعتی اجزاء جو چین کی معیشت کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ وسیع تجارتی تعلقات اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ ٹیرف اور تجارتی پابندیاں براہ راست ان بڑے تجارتی فلوز کو متاثر کرتی ہیں اور اس کے اثرات ملازمتوں، صارف قیمتوں اور عالمی سپلائی چین پر بھی پڑ سکتی ہیں۔ اسی تناظر میں چین نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ٹیرف کے آندھا دھند نفاذ کے خلاف چین کا موقف ہمیشہ واضح اور مستقل رہا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ ٹیرف جنگیں اور تجارتی جنگیں کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ دباؤ اور جبر مسائل کا حل نہیں اور تحفظ پسندی تمام فریقوں کے مفادات کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ناظرین، دوسری جانب ایران نے بھی امریکہ اور اسرائیل پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ایرانی حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے حمایت یافتہ دہشت گردوں نے ایران میں پرامن مظاہروں کو تشدد میں تبدیل کر دیا۔ اسی حوالے سے ایران کی عدلیہ کے سربراہ غلام حسین محسنی نے بھی کہا ہے کہ ایسے مسلح عناصر جو امریکہ اور اسرائیل کی کھلی حمایت سے تشدد میں ملوث تھے، ان کے ساتھ کسی رعایت کے بغیر سختی سے نپٹا جائے گا۔ ناظرین، ایران میں مظاہرین کے خلاف اس کریک ڈاؤن پر عالمی سطح پر بھی شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ یورپی ملک اسپین نے اس صورتحال پر احتجاج کرتے ہوئے منگل کے روز ایران کے سفیر کو میڈرڈ طلب کیا اور اسپین کے وزیر خارجہ نے ریڈیو کاتالونیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ ایرانی خواتین اور مردوں کے پرامن احتجاج اور آزادی اظہار کے حق کا احترام کیا جانا چاہیے اور بے رحمانہ گرفتاریوں کا سلسلہ فوری طور پر بند ہونا چاہیے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق اس کریک ڈاؤن کے دوران سینکڑوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جس پر دنیا بھر میں ایران کو شدید تنقید اور مذمت کا سامنا ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کے یہ ٹیرف خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھائیں گے؟
کیا چین عملی طور پر جوابی اقدامات کرے گا؟ اور کیا عالمی دباؤ ایران کی پالیسی میں کوئی تبدیلی لا سکے گا؟ اسی حوالے سے آپ کی رائے بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں اگلی ویڈیوز تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔